السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارے ساتھ پاکستانی گیسٹ ہیں، پاکستان کے اندر سندھ کے شہر میرا خیال ہے کراچی سے ہیں، اور فوزیہ طارق صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ Thank you so much, Asim Siddiqui Saab, for inviting me. Nice to meet you. تھینک یو سو مچ فوزیہ جی، آپ پاکستان کے اندر اور اسپیشلی مختلف شہروں میں اور اوور آل میڈیا پر، اور آپ کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ موسٹلی آپ کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم تو اتنے دور بیٹھے ہیں، ہم پاکستان کی خبروں پر ہی اور پاکستان کے ٹاک شوز، پاکستان کے اخبار، پاکستان کے سوشل میڈیا سے خبریں اٹھاتے ہیں اور اس کو کنفرم کرنے کے بعد جو ہے اپنے ناظرین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ آپ ڈائریکٹ ہیں، بہت سارے ایسے موضوع ہیں، ایک کے بعد ایک قصہ آتا ہے پاکستان کے اندر۔ عورتوں پہ مظالم کا یہ سلسلہ رک نہیں رہا، اب عورتوں سے یہ بچوں پہ ٹرانسفر ہو گیا، اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ بھی ایک پیش آیا کہ 7 دن کی بچی پہ 5 گولیاں اسی کے باپ نے ماری۔ تو یہ جنونیت جو ہے، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہمیں تو نیند نہیں آتی، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی رونا آ جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اور میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اپنا بھی آپ بتائیے گا، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ ہمیں ابھی بیک اسٹیج بتایا کہ پولیس سے کے ساتھ بھی آپ کام کرتی ہیں، تو پلیز کائنڈلی، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ آصم صاحب. میرا نام فوزیہ طارق ہے اور میں ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہوں، اور میں نے فورینسکس سائنسز اینڈ کرمنل سائیکالوجی میں نے یو کے سے ڈپلوما کیا ہے ابھی لاسٹ ایئر. ویسے آئی ایم بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز، جو میری اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے، بٹ یہ چونکہ ہیومن رائٹس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا تو یہ میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ساتھ ساتھ اپنی سی وی کو. اب جہاں تک رہی، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں مظالم بڑھ رہے ہیں عورتوں پہ اور وہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم کی کمی. جب تک جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی نہیں جائے گی، جب تک شعور نہیں لوگوں میں بیدار کیا جائے گا، تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ جنم لیتے رہیں گے. اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے. آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ایون پرائمری اینڈ سیکنڈری کا تو وہ ہے. اب جب ایک آدمی کی تربیت ایک جنگل نما ماحول میں ہو رہی ہے، اور جہاں پہ اس کو دن رات یہی کہا جا رہا ہے کہ جی بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونا ضروری ہے، وہ تمہارا سر اونچا کرے گا، جہاں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے اسلام سے 1400 سال پہلے جب بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی لوگ دفن کر دیتے تھے، بیکاز دیٹ واز لیک آف ایجوکیشن. اینڈ ہمارے مذہب اسلام نے کافی ساری چیزیں عورتوں کو بہت سارے رائٹس دیے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے وہ اسلام سے 1400 سال پہلے کا واقعہ آج کل کے دور میں ریپیٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے، ہم نے نیٹ ورکنگ کر لی، انٹرنیٹ آ گیا، ناؤ وی آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر فرام ابراڈ. لیکن ہم ہمارے ملک میں جو تعلیم کی شرح ہے، ہم اس میں جو ہے وہ اضافہ ہم نہیں کر سکے آپ کہیں ایسا تو نہیں unfortunately. سمجھتی کہ جو ہمارے ہاں آپ کہتی ہیں کہ تعلیم نہیں ہے، لیکن جی ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ رول آف لا جو ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے ماضی میں ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں پہ جس پہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے، جیسے کہ نور مقدم کیس ہوا، جی جیسے کہ زینب کیس ہوا، جی اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں قندیل بلوچ کے جو قاتل بھائی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، پکڑ کے پھانسی دینا تھی لیکن اس کو معاف کر دیا گیا. تو پاکستان کے اندر جو اس قسم کے قانون ہیں، اس کے دیت کا قانون جو ہے اس کا سب سے غلط استعمال پاکستان کے اندر کر رہے ہیں وہ، کہ جناب ابھی فرض کریں کہ جس کی بچی کو باپ نے مارا ہے اور اس کی بیوی یا چچا یا جو بھی ہے وہ اس کو معاف کر دے تو وہ پھانسی سے تو بچ گیا. مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو اس قسم کی دہشت گرد، میں تو اسے سمپل دہشت گردی کہوں گا، جی بالکل کہ بالکل. آپ نے ایک مطلب اس طریقے سے مار کے آپ پورا کا پورا آپ نے معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ دیکھیں، کوئی ایک چیز سے
آپ کے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے کسی ایک چھوٹی سی بات سے. تو اسی طرح معاشرتی حوالے سے بھی ہمارے یہاں یہ جو مسلسل پہلے آپ نے دیکھا ہندو لڑکیوں کے اوپر ایک دم چل رہا جی تھا، پھر ہم سب نے شور اٹھایا، ہم نے یہاں سے اٹھایا، یورپین کنٹری سے اٹھا. اب میں سمجھتا ہوں ہلکے ہلکے بہت کم ہوا ہے، اور آپ وہاں رہتی ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ ہے کہ وہ جی چیز کم ہوئی ہے آواز اٹھانے سے. تو جی آپ کو بالکل. لگتا ہے کہ جوڈیشری ہماری عدالتوں کو یہ چیزیں تیز کرنی چاہیے گی؟ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ دراصل میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا نمبر 1 رول آف لا ہے. یہ پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، رول آف لا کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور وہ ساری چیزوں میں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جسٹس نہیں ہوتا تو یہ غلط ہوگا. جسٹس ہوتا بھی ہے سم ٹائمز. اب دیکھیے، جہاں تک قصاص اور دیت کا جو تعلق ہے، وہ تو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہے. ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، لیکن معاف کر دینا جو ہے وہ افضل ترین ہے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اس کا شاہ رخ کا جو کیس ہے وہ والا اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ نے اپنا بھرپور، سول سوسائٹی نے اور پوری پاکستان کی قوم نے پورا بھرپور رول پلے کیا ہے. اس میں لوگوں نے اتنا شور مچایا سوشل میڈیا پہ، ادروائز کہ وہ ان کو ڈیسیجن جو ہے وہ اپنا بدلنا پڑا اور ان کو اس کو دوبارہ اریسٹ کرنا پڑا، بیکاز وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. تو اس پہ وہ دہشت گردی کا جو ہے جی وہ جو سیکشنز جو لگاتے ہیں نا آفیسرز، جی جی تو جی وہ سم ٹائمز دے ورک ایز ویل. تو بات یہ ہے کہ رول آف لا کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، لوگ بھی اس میں، لوگوں کو بھی اپنا رول پازیٹیو پلے کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر ایک وکٹم نے کسی پہ ایف آئی آر کٹوائی ہے یا کمپلینٹ کی ہے یا کچھ کیا ہے، تو وہ ایکیوز جو ہے وہ اپنی تن من دھن سب کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اریسٹ نہ ہوں، میری ایف آئی آر نہ کٹے، میری بدنامی نہ ہو، بس میرا کسی طرح سے کمپرومائز ہو جائے. اور وہ وہیں پہ ہی جو ہے وہ جوڑ توڑ کرنے کی، میں یہ نہیں کہتی سارے کیسز میں، لیکن کچھ کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب آپ نور مقدم والے کیس میں، وہ تو خیر ابھی اس کو سزائے موت ہوئی ہے، اور آف کورس آپ دیکھیں قانون میں اپیل کا بھی رائٹ ہے. تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بندہ ابھی تو یہ لوور کورٹ کا ڈیسیجن ہے، ابھی یہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو دونوں جو ہائر کورٹس ہیں وہ اس ڈیسیجن کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ تمام فورینسک پروفس اور وہ ساری چیزیں عدالت میں موجود ہیں. لیکن پھر وہ آپ دیکھیے ان کا جو وہ ایکیوزڈ ہیں، جو مرڈرر ہیں، ان کا کہنا کہ جی ہم نے بہت پیسہ دے دیا ہے، فیملی سیٹلڈ ہو گئی ہے ان کی آسٹریلیا میں، اور یہ ہے وہ ہے، ہم نے پیچ اپ کر لیا، کمپرومائز کر لیا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر ہم رول آف لا کی بات کریں تو ہم صرف لا انفورسمنٹ اینڈ جوڈیشری کو ہم بلیم نہیں دے سکتے، اس میں ہم لوگوں کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. بیکاز ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ جو، یعنی کہ جو وکٹم ہیں، جو بیچاری عورتیں پستی ہیں، جن کے اوپر مظالم ہوتے ہیں، ایک وہ طبقہ، اور ایک دوسرا طبقہ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، برائبنگ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے یوز کرتے ہیں بالکل انویسٹیگیشن کو اسپوائل کرنے بالکل کے. صحیح. اچھا، ہم قصاص اور دیت کے اس پہ آتے ہیں، قانون پہ. جی میرا خیال ہے کہ اسلام نے کیونکہ ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سالوں پہلے بتا دی گئی تھی، اور آج دنیا جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. امریکن جسٹس جو ہے وہ مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ہماری کتاب سے ملتا جلتا ہے. مطلب ہماری ہولی کتاب میں جو چیزیں ہیں، قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں، جی وہاں ساری وہ چیز اپلائی ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلطی سے قتل ہو جاتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کی بندوق سے کوئی گولی چل جاتی ہے، کوئی دوا آپ غلطی سے کھا لیتے جی ہیں، ان بالکل. تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کا قانون رکھا ہے. جی، نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ایم پی ہیں. تو جی، آپ السلام کو ہم علیکم سن نصرت سکتے ہیں. صاحبہ. جی وعلیکم السلام، میری طرف سے سب کو سلام. جی، ویلکم ٹو شو نصرت صاحبہ.
अभी जी, हम बात कर रहे थे, हम उसी से ही वहीं से लेके करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि जी, पाकिस्तान के अंदर कसास और दियत के कानून को जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुरान में तो ये भी मतलब इस उसके साथ ये भी है कि ज़बरदस्ती आप माफ़ नहीं करवा सकते। तो जो कत्ल प्लानिंग करके होते हैं, यहाँ पर अभी एक 15 साल के अमेरिका के अंदर लड़के को एज़ ए अडल्ट चार्ज किया, क्योंकि उसने उस कत्ल की प्लानिंग की थी। तो उन्होंने जब देखा कि वो रिसर्च की, तो उन्होंने कहा नहीं, इस शख्स ने, ये 15 साल का नहीं है, क्योंकि ये इसने प्लानिंग की थी, तो इसको चार्ज एज़ अडल्ट उन्होंने किया। तो पाकिस्तान के अंदर मैं आप ही की तरफ चलूँगा, नुसरत साहिबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आईं, कि पाकिस्तान के अंदर आप समझती हैं कि कसास दियत के कानून को सही इस्तेमाल किया जाता है, या इस पे भी थोड़ी-सी हमें नज़रसानी करनी पड़ेगी? और हुकूमत को जो इस तरह के केसेस होते हैं कि जैसे अभी हालिया उसमें अपनी बच्ची को जो है उसने 5 गोलियाँ मारी हैं, एक 7 दिन की बच्ची को, तो क्या इस पे कसास और दियत के कानून को लागू करके उसको रिहा करना चाहिए? जी। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और आई थिंक मैं थोड़ा-सा लेट हो गई, मैं किसी तकरीब में थी, लेकिन चूँकि मैंने कमिटमेंट की हुई थी, इसलिए मैं फ़ौरन ही आते ही इन हुई हूँ। बिल्कुल जी, कसास और दियत के इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो उसका इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा है। हर जगह ही तकरीबन यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ केसेस में हमने देखा कि उसका यूज़ जो है वो गलत हो जाता है, और अपनी मर्ज़ी जहाँ पर होती है, जहाँ बेनिफिट नज़र आ रहा होता है, वहाँ पर उसको इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की जाती है। जो असल हमें इस्लाम में है कि किसास और दियत किस वजह से, किस मकाम पर आकर उसको यूज़ करना चाहिए, वो हमें अदालतों में भी नहीं नज़र आता, और ना ही लोगों को इसके बारे में सही मालूमात भी है। मेन चीज़ यही चीज़ है कि एक तो ना लोगों को पता है, दूसरा हमारी जुडिशरी और हमारी जो पुलिस है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो नॉलेज है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि फुक़दान है, कमी है, लेजिस्लेशन मुख्तलिफ़ हवालों से जो हो रही होती है असेंबलीज़ में, उन कवानीन के पास होने के बाद भी एक तो अरसा लग जाता है रूल्स बनने में, 4-4 साल लग जाते हैं, हालाँकि कवानीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूल्स ही नहीं बने होते तो उन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं। फिर पुलिस के हवाले से अगर देखा जाए, तो पुलिस बिल्कुल इन चीज़ों से अनअवेयर होती है। उसे कुछ पता नहीं होता कि कौन से कवानीन हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंट करवाना है। और इसी तरह कसास और दियत के हवाले से मुझे बताइए कि क्या आम मुसलमान को जो हम मुस्लिम अपने आप को कहलाते हैं, उनको भी इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं होती, क्योंकि ना मज़हबी तौर पर इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है, ना ही तालीम जो हमें मिलती है उसमें इस चीज़ को वाज़ेह किया जाता है। तो ये वाक़ई में सही कह रहे हैं आप कि बहुत सारे केसेज़ में इसका बेनिफिट जब जहाँ लेना होता है, तो वहाँ तो उसका फ़ायदा ले लिया गया, भई कसास और दियत है, माफ़ कर दो, और लेना-देना कर दिया जाता है। ऐसा शायद एक केस मुझे याद आ रहा है, शाहरुख जतोई जी, जी, का कोई बिल्कुल। केस है। अभी अभी ज़िक्र भी करी थी फौजिया तारिक साहिबा। अच्छा, जी, जी। हमने देखा कि सिंध के अंदर जो है एक बड़ा अच्छा कानून पहला मेरा ख़्याल है सिंध ने किया था कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी आप या बच्चों की शादी नहीं कर सकते। तो मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ से अमेरिका से एक जोड़ा गया था शादी के लिए, और पता चला 17 साल की वो है, तो फिर वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद पंजाब के अंदर जो है ना वो 16 साल है। लेकिन आखिर ऐसे क्या वो है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो पूरी दुनिया में इसका बिल है, इस पे सज़ाएँ हैं, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा आप दोनों जो है ना एक के बाद एक उस पे मुझे अपना दें। सबसे पहले जी नुसरत साहिबा आप दें, फिर हम फौजिया तारिक साहिबा के पास जाएँगे। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और जो एट्स 18 इयर्स की, ये तो सबसे पहले सिंध ने ये कानून पास किया, और हमने कमेटी में उसमें हम लोग भी थे, और बड़ी मेहनत की गई। इस पर सोसाइटी को बुलाया गया, तमाम उलमा को बुलाया गया, ताकि इसमें कोई किसी को
اس کے کسی ایک بھی شق پر اعتراض نہ ہو. آپ بعد لوگ میں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ بالکل بہت بہت زیادہ، حد سے زیادہ ہوا تھا. بلکہ اب ایک پارٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے تو نام بھی لے لیتی ہوں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تو یہ آیا تھا کہ جس اسمبلی نے یہ پاس کیا وہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے، مطلب اس اسمبلی کو اس قابل نہیں. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں تھی، کچھ جملے تھے جو سننے کو آئے اور بہت زیادہ. لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھیے دوسرے پروونسز میں بھی اس قوانین کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ جانا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قانون تو پاس ہو گیا لیکن امپلیمنٹیشن اس کا بہت اس کا فقدان ہے. ابھی تک کئی ایسے علاقے ہیں دیہی جہاں پر بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں نکاح خان، جیسے اب اس میں تو نکاح خان کی بھی سزا ہے. اچھا اس میں پیرنٹس کو بھی سزا ہے، ان پر بھی سزا لاگو ہوتی ہے. تو جو ایسے علاقے ہیں وہاں تو اچھا کچھ جو ہائی لائٹ ہو گئے تو فوراً جناب ہاں سوشل میڈیا پہ آ گیا تو بھاگم بھاگ پولیس پہنچتی ہے، نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا، ماں باپ کو کر لیا، دولہا کو، اور یہ وہ. لیکن اندر ہی اندر خاندانوں میں جو شادیاں ایسے گاؤں گوٹھوں میں دیہی علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ تو ابھی تک بھی ہو رہی ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے قانون کے بن گیا ہے. اور سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پولیس ہے جس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے اور ان میں ایس ایچ او، اے ایس آئی ہو، ایس پی لیول کے جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، کیڈرز ہوتے ہیں، ان کو تک پتہ نہیں ہے کہ قانون کی کس شق میں کیا ہے، کیا سزا ہے، کس طرح ہے. اور بڑی چیز یہ کہ جو نکاح خان ہوتے ہیں نا، ان نکاح والوں کو بھی جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کی بھی ایک رجسٹریشن کا پورا عمل ہونا چاہیے. ایسے ہی ہر کوئی مولوی اٹھ کر نکاح پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو جب رجسٹرڈ ہوں گے پورے جتنے بھی نکاح خان ہوں گے اور ان کی باقاعدہ ڈیٹا ہوگا تو پھر اس سے کافی حد تک اس میں بالکل اثر پڑے گا. صحیح اور کہہ بہت رہی ہیں ساری چیزیں جی. جس بالکل سے فوزیہ طارق صاحبہ، میں چاہوں گا کہ آپ ایز اے ہیومن رائٹ پہ کام کرتی ہیں، آپ اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیے، ایک آرزو کا کیس تھا. آرزو ایک بچی تھی، وہ کافی مشہور ہوا تھا یہاں سندھ میں. اور آپ دیکھیں کہ آرزو جو ہے وہ میڈلی ان لو تھی اس لڑکے کے ساتھ جو کہ اس سے 10-15 سال عمر میں بڑا تھا. اور آرزو نے اپنی مرضی سے کورٹ میں کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے کنورٹ کیا ہے. لیکن چونکہ وہ لا نہیں تھا، شی واز انڈر 18، تو جج نے ان کو ہسبینڈ کے ساتھ جانے کی پرمیشن نہیں دی، بلکہ اس کے اوپر اڈلٹری اور جو ہے وہ ریپ کی یہ سیکشن 13 سال آرزو کی عمر تھی اور 42 میں جی جو اس کی تھی. اور جی میں نے ان کے پیرنٹس سے بھی انٹرویو لیا تھا اپنے یہاں اسی پروگرام میں، اور وہ کیس ایگزیکٹلی. بہت زیادہ وہ ہوا تھا. مجھے نہیں پتا اس کی اپڈیٹ کیا اب آئی. میں آپ کو بتاتی اب ہوں، وہ جی دارالامان میں چلی گئی تھی، وہ تو جیل میں چلے گئے تھے ان کے ہسبینڈ، اور اب بھی 1 مہینے پہلے وہ دارالامان میں سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ راضی خوشی جو ہے وہ گھر میں اپنے گھر چلی گئی ہیں وہ. زبردست. تو ناظرین، ایک بریکنگ نیوز ہے کہ آرزو جو ہے، ہم لوگ آپ کو کیونکہ فالو اپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے رپورٹر یا ہمارے وہاں پہ جو ٹی وی کے لوگ ہیں یا میڈیا یا ہیومن رائٹ سے جو ریلیٹ ہیں وہ ہمیں ایسی خوشخبریاں بتایا کریں کہ ہم نے دیکھا تھا اور پوری دنیا میں اس کیس کا وہ ہوا تھا جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں. تو آج بڑی اچھی خوشخبری انہوں نے دی کہ آرزو جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ واپس چلی. جی کنٹینیو کریں. جی. اور اس کے بعد ایک اور کیس میرے پاس آیا تھا، اسی طرح پیرنٹس نے کمپلین کی کہ جی لڑکی مسنگ ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. وہ کسی گھر میں کام کرتی تھی، وہ بھی انڈر 18 تھی. اب انہوں نے کیا کیا، وہ جب سی سی ٹی وی وغیرہ نکالی تو اغوا تو نہیں کیا تھا. وہ جس بینگلو میں کام کرتی تھی وہ خود اپنی مرضی سے اپنا بیگ پکڑ کے وہ نکل کے گئیں. تو وہ کڈنیپنگ والی بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی جب سی سی ٹی وی ملی. اچھا وہ بچی نے کیا کیا، وہ ان کے اپنے وہ جو ہونے والے ہسبینڈ تھے ان کے ساتھ جا کے انہوں نے پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں نکاح کیا، کیونکہ وہاں پر جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ 16 سال ہے اور وہ تھی 17 سال کی، تو انہوں نے وہاں جا کے نکاح کر لیا. اچھا جب یہاں کی پولیس کو ہم نے کہا کہ بھئی جائیے وہاں ڈیرہ غازی خان کے ڈی پی او سے بات کریے اور یہ وہ، تو اس لڑکی نے کہا، وہ مطلب اتنی سمجھداری، اس نے کہا کہ میں آ کے جو ہے وہ یہاں پہ کورٹ میں اپیئر ہوں گی، میں نے شادی جو ہے وہ سندھ میں نہیں کی ہے، میں نے پنجاب میں کی ہے جا کے.
तो आई एम एलिजिबल। तो खैर उसमें ये हुआ था कि उनके पेरेंट्स ने जो है वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया था अपनी बेटी के साथ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी जब तक ये मामला केस चल रहा था। तो फिर दोनों फैमिलीज में हमने पैचअप करवाया, हमने पुलिस ने बैठ के कि जी अब शादी कर ली है, अब आप राजी खुशी रहें। तो समटाइम्स इस तरह भी करना पड़ता है पेरेंट्स को, और लड़कियों बिल्कुल, को और कुछ ना हो। बट आई वॉज शॉक टू नो कि उसको इतना पता था कि सिंध में जो है ये 18 साल से मैं कम हूँ तो ये नहीं है, बट पंजाब में हो जाएगी। बिल्कुल सोशल मीडिया में यही आगाही देता है। मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को और भी, अभी एक साहब हमें और भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जुम्मे की नमाज़ के खुतबे में जो है, वो ये बताना जाना चाहिए कि जनाब मर्दों और औरतों के क्या राइट्स हैं, अब उस पे बात करनी चाहिए ताकि इनको बताया जाए। बेटियाँ जो हैं, उनको आप अपनी मजबूरी ना समझें, अगर आपने नहीं पालनी तो रियासत को दे दें भाई, आप कह दें वहाँ थोड़ा पे सा आप। मैं इसमें, अगर आप जी, माइंड ना जी, करें बिल्कुल। तो मैं ऐड करूं। जब मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आप घर में काम कर रही थी, आपकी माँ सुबह छोड़ के गई है आपको काम पे, तो आपने कभी अपनी पसंदीदी का इजहार ही नहीं किया अपनी माँ से, और आपने अचानक ये डिसीजन ले लिया। तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि मेरी माँ जो है वो मुझे कभी दिन रात काम पे रखवाती थी, सारा दिन काम झाड़ू पोछा ये वो, घर में खाने को रोटी नहीं मिलती थी, कभी कपड़ा नहीं दिलाया माँ ने, कोई जूता नहीं दिलाया, कुछ भी नहीं किया। बस महीने के एंड में माँ जो है वो तनख्वाह ले लेती थी, और सारी उम्र। और उसने कहा कि ये मेरा मियाँ मुझे घर में बिठा के इज्जत से खिला रहा है, मैं घर में आराम से रहती हूँ, ये कमाता है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के वाकयात जन्म ना लें एक्चुअली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, हम जो हैं नुसरत साहिबा से एक सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के आज के इस माशरे में, जहाँ पर आप सिर्फ़ 3 लफ्ज़ किसी भी मोबाइल पे लिख के गूगल करें तो आप वो दुनिया की वो तमाम फ़हाशी देख सकते हैं, जो आप अपने एक मोबाइल पे लेके घूम रहे होते हैं। तो क्या हमें अपने बच्चों को एजुकेट बचपन से नहीं करना चाहिए? हमें प्राइमरी स्कूल में बताना नहीं चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? पब्लिक स्कूल के अलावा गवर्नमेंट स्कूलों में, यस, पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसपे लगा कि नहीं जी ये फ़हाशी फैला रहे हैं। आप एज़ ए औरत, आप एज़ ए मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली की औरत होते हुए आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आज के बच्चों को, इवन लड़का हो या लड़की हो, जब छोटे बच्चे हैं वो अब्यूज़ होते हैं, रोज़ाना होते हैं, उनकी रिपोर्ट कहीं नहीं होते, ख़ानदान वाले जो हैं वो चाहते हैं कि बेइज़्ज़ती ना हो। आप समझती हैं कि ये भी लॉ पास होना चाहिए कि एलिमेंट्री से शुरू हो, जिससे और गुड टच, बैड टच, फिर मिडल स्कूल में थोड़ा-सा और, फिर थोड़ा-सा जब आप एडल्ट होते हैं उसमें आपको बताया जाए कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिज़ीज़ क्या होती हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो आप क्या समझती हैं? जी। जी, बिल्कुल। और ये जो सोच है ना कि ये चीज़ें बच्चों को, बेटों को, बेटियों को पता होनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए अवेयर रहें कि कोई खुदा न ख़ास्ता किस नज़र से देख रहा है, किस अंदाज़ से छू रहा है। अच्छा, ये चीज़, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों को इस चीज़ का वो हो, ये बहुत सारी पढ़ी-लिखी फ़ैमिलीज़ में भी इस चीज़ को बुरा मनाया जाता है कि नहीं, अच्छा आप स्कूल्स में ये पढ़ाया जाएगा हमारे बच्चों को। तो ये माइंडसेट है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि देहात में अनपढ़ जाहिल लोग हैं, वो इस चीज़ को बुरा मना रहे हैं। हमने तो ये भी देखा है कि पढ़े-लिखे लोग भी, पढ़ी-लिखी फैमिली भी, बाशऊर लोग भी इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि अब स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसी किताबें दिखाई जाएँगी, ऐसे टॉपिक पे बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए बड़ा मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट लेवल पर तो हमने तो काफ़ी कोशिश की असेंबली के फ्लोर पर इस चीज़ को लाने के लिए कि वहाँ पर ये बात हो, लेकिन असेंबली के अंदर ही इस पर बात करने की ही इतनी इजाज़त नहीं है। हमने तो काफ़ी दफ़ा कोशिश की और लेजिस्लेशन और दूसरी चीज़ें या निसाब में ये तमाम चीज़ें लाना। दूसरा जो हमारे इस्लामी जैसे कुछ तबके ऐसे हैं या कुछ हमारी तरफ से ऐसी रेजिस्टेंस आ जाती है, जहाँ पर फिर हम लोग रुक जाते हैं। कि अब क्या उनकी तरफ, जैसे मैंने बताया कि जब ये बिल पास होने जा रहा था असेंबली से,
तो इस तरह के हमें जुमले सुनने को आए थे कि अच्छा, हमारे यहाँ एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी है ना पाकिस्तान में, उनका अपना नज़रिया है, बिल्कुल वो इस चीज़ को अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रुकावट बनती हैं। हालांकि दूसरे ममालिक में तो इस चीज़ को उसमें शायद निसाब में रखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ममानियत है और डोमेस्टिक वायलेंस का इसी बिल जो वजह है से डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जी जो है वो इसी नज़रियाती काउंसिल ने जो है वो रिजेक्ट किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता जी है। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह की रुकावटें जब आ जाती हैं ना, तो उस पे फिर बहुत सारे फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। बच्चों को पता नहीं है, घरों में आप देख रहे हैं नौकर रख दिए जाते हैं, मासूम छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो हमें लेकर बैठा है गोद में या किस तरह की नज़रें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आए दिन आप देख रहे हैं कि बच्चियों को ले जाकर बहला-फुसला कर ले गए, तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस पर स्कूल लेवल पर हमने खुद इस चीज़ को महसूस किया है बिल्कुल, कि चले जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये तो उनके लिए है, जो नहीं जा रहे उनके लिए भी जो तालीम से दूर हैं, ये चीज़ें मेरे ख़्याल में अवेयरनेस हुकूमत का काम है कि वो इस चीज़ को अवेयरनेस भी दे। हम पता नहीं क्यों हेज़िटेट होते हैं, माएँ अपनी बच्चियों से डिस्कस करने में हेज़िटेट हो रही होती हैं कि अब ये बात करें हम बच्चों से। ये एक पढ़ी लिखी माँ का काम यही होना चाहिए कि वो इन चीज़ों से अपने बच्चों को, बेटों को, ना बच्चियों को बल्कि बेटों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर रखे। और बिल्कुल। ये एक मेरे ख़्याल में घर से ही शुरू होगा, उसके बाद स्कूल और फिर आगे चलेगा ये सिलसिला। तो तभी तो कहते हैं कि एक माँ के पढ़ने से पूरा ख़ानदान जो है वो बिल्कुल, पढ़ एक जाता है। माँ तो ये पूरे माशरे को जो है सँभालती बिल्कुल, है। बिल्कुल, अच्छा जी। लेकिन हमने देखा है कि इसमें रूल ऑफ़ लॉ का बड़ा हाथ होता है। हमारे यहाँ मैं स्कूल सिस्टम में हूँ, हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्लासें दी जाती हैं, हमारा हर साल जो है वो बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिंगरप्रिंट ली जाती हैं, हम पे नज़र रखी जाती है, पेरेंट्स हमसे 18 साल से मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो हमने देखा है कि जब हम अंडर एज लड़कियों को देखते हैं, तो वो हमें बेटियों जैसी लगती हैं। उसकी वजह क्या है, अब हमें आदत हो गई है। उसकी वजह है कि रूल ऑफ लॉ इतना सख्त है कि अगर आपने कुछ कर दिया तो फिर आप सज़ा से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो यही इवन हमारी 10 साल के हमारी बाद बच भी अगर कोई लड़की कह दे कि जो हमारे सर हैं आसिम उन्होंने ये किया था, आई एम डन, मेरी लाइफ गई काम से। तो वे ये पाकिस्तान के हमने देखा है कि सिग्नल पे जो गाड़ी वाला है, जो बच्चियाँ भीख माँग रही हैं या फूल बेच रही हैं, उनके साथ उनको अब्यूज़ कर रहे होते हैं और वो वीडियो भी बना रहे होते हैं बड़ी फ़ख्र से। बिल्कुल, फ़ौज़िया इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हमारे यहाँ हम चीख-चीख के ज़ैनब का जब केस हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ हुई थी। इससे पहले तो पता नहीं कितनी बच्चियाँ रेप होती रहीं, मरती रहीं किसी तरह, लेकिन अब तो आए दिन वजह क्या है? रेप करने वाला को पता है कि मैं ये काम करूँगा क्योंकि मुझसे पहले कितने ही ऐसे लोगों ने किया और कुछ अरसे के बाद उनको ज़मानत मिल गई और निकल जाते हैं बाहर। तो हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि सज़ा का सिलसिला नहीं है। जो बार-बार हम कहते हैं कि खुदारा कोई एक केस तो ऐसा करें, कोई ऐसी मिसाल दे दें बिल्कुल, कि सरेआम फांसी दे दें। नहीं, सरेआम फांसी इंसानियत, ह्यूमन राइट्स पता नहीं सबके इस तरह होगा, तो फिर आप कभी भी बिल्कुल। इस चीज़ को नहीं रोक सकेंगे। तो किसी एक को एक सज़ा ही मुजरिम नहीं है। मैंने देखा था 7 साल 7 दफ़ा उसको ज़मानत पे रिहा हो चुका था। 8वीं दफ़ा वो हरासमेंट या करते हुए पकड़ा गया था और 7 दफ़ा उसका ऑलरेडी वो जेल जाके ज़मानत लेके बाहर आ चुका होता है। तो कोई अब ऐसा आप ये कानून देखें नहीं ना होता कि आपके पास 2 दफ़ा अगर आपको ज़मानत मिल गई है तो तीसरे कानून में जब तक कि आपके प्रीवियस केसेज़ वो नहीं होते। मैं फ़ौज़िया तारिक साहिबा से एक सवाल करूँगा कि हमारे यहाँ औरतें जो हैं दुनिया में अगर हम देखें कि वहाँ पे शेल्टर्स होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा ईदी साहब को सबसे पहले मैं खुद अपना घर जो उनका था तो कोरंगी में वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे वॉलंटियर करने का मौका मिला और मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसी जगह पे मुझे और अमेरिका के अंदर वॉलंटियर करने का एक बड़ा जज़्बा है और मेरा ख़्याल है शायद पाकिस्तान के अंदर हो, वो आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। लेकिन हमने आप समझती हैं कि एक औरत अगर अपने आप को गैर महफूज़ समझे,
چاہے وہ اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی خاندان والوں کے، یا کسی ABCD سے، تو اس کے پاس کچھ ایسے نمبرز ہوں، یا وہ گوگل کر کے نکالے کہ میں اس وقت جو ہوں کراچی کے نارتھ ناظم آباد میں ہوں اور مجھے کہیں شیلٹر میں جانا ہے، تو میں اس شیلٹر میں جا کے پناہ لے سکتی ہوں. تو کیا، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان کے اندر بہت کام ہو رہا ہے عورتوں کے لیے، اور آج کی عورت کہیں زیادہ محفوظ ہے پچھلے 10 سال 15 سال پہلے کی بات. کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی پاکستان کے اندر ایسے شیلٹر ہاؤس ہیں جو کہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے محفوظ جگہ ہو؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر عورتوں کے لیے ابھی تک تو 15 ہے. کمیشن آف دا اسٹیٹس آف ویمن کا نمبر ہے، سندھ ہیومن رائٹ کمیشن کا نمبر ہے. ابھی پولیس نے وومن پروٹیکشن سیلز کے نمبر نکالے ہیں کہ اگر 15 نہ لگے، رش اس پہ زیادہ ہو، تو وہ وومن پروٹیکشن سیلز کے جو نمبر ہیں خواتین ان پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن جنرل جو ہے وہ ایک نمبر 15 ہی ہے. اور یس، شیلٹر ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک شیلٹر موجود ہے جہاں پر چاہے وہ وکٹم ہو یا ایکیوزڈ ہو، ان خواتین کو ٹھہرایا جاتا ہے. اور میں نے بھی کتنی بار بہت ساری وکٹمز کو ادھر ریفر کیا ہے. ایک تو کراچی میں ہی ہے، پناہ گاہ شیلٹر ہے، اور دوسرا جو ساؤتھ زون کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی شیلٹر کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بہت اچھا بنایا ہوا. اسی طرح ایک لاڑکانہ میں ہے، سکھر میں ہے، اور حیدرآباد میں بھی ہے، اور بے لیکن نظیر آباد میں 3.5 بھی ہے. کروڑ کی آبادی میں اگر آپ 3 یا 4 بتا رہے ہیں تو دس از نتھنگ. مطلب بس دیکھیں جی، اب کچھ چیزیں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں. اب جیسے کہ نصرت صاحبہ بات کر رہی تھیں، اس کے لوگ بیل پہ چھوٹ جاتے ہیں، یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن لوگ کیوں چھوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ایویڈنسز جو ہوتے ہیں وہ انف نہیں ہوتے کورٹ میں پیش کرنے کے لیے پولیس کے پاس. اور وہ جو چارج شیٹ بنتی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو بیل ہو جاتی ہے، جبکہ ریپ کے قوانین میں بیل نہیں ہوتی، یہ نان بیلیبل آفینس ہے. لیکن آپ مختارہ مائی کا کیس دیکھ لیجئے جو اتنا فیمس تھا، اس میں وہ 8 کے 8 لوگ جو ہے وہ بری ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ FIR دیر سے کٹی. سب سے پہلے وہ ہیل ہو چکے تھے ان کے زخم، جبکہ ان کو گھسیٹ کے بے رحمی کے ساتھ ان کا گینگ ریپ کیا گیا تھا. لیکن جب تک FIR کٹی، جب تک انویسٹیگیشن شروع ہوئی، ان کے زخم ہیل ہو چکے ہوئے تھے. اور وہی ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ IO نے لکھی کہ جی وہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بیل ہو گئی. تو سب سے پہلے ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، ڈومیسٹک وائلنس اور ریپ کیسز میں، جیسے فار ایگزامپل میرے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں جن کو میں پولیس کو فارورڈ کرتی ہوں اور ان کی فاسٹ ریڈریسل کرواتی ہوں. اب تو ہم نے جو میڈیکو لیگل کی ہیڈ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کہ کوئی بھی ریپ کا کیس آئے فوراً سب سے پہلے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن بالکل. ہوگا. ابھی پچھلے 4 مہینوں میں اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ریپ کیسز آئے ہیں ان کے میڈیکل ایگزامینیشن ٹائم پہ ہوئے ہیں، اور ان کے جو ایکیوز تھے ان کے DNA سیمپل بھی ٹائم پہ اکٹھے کیے گئے ہیں. لیکن پہلے اس طرح سے ابھی یہ کچھ کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں یا جن کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن پوری وہی اتنے کروڑوں کی آبادی میں ہر کیس کو ہم مانیٹر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے جب ریپ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کپڑے نہیں دھونے، یہ نہیں کرنا، بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹ ہے کورٹ کی، میڈیکل ایگزامینیشن کی. اب ہم نے یہ اویئرنیس دینی شروع کی ہے خواتین کو. میں نے تو سوشل میڈیا پہ ہی کہ جی یہ آپ یہ کمپلینٹ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پھر پولیس تو FIR بھی کاٹ دے گی، چارج شیٹ بھی بنا دے گی، کورٹ میں ثبوت نہیں ہوں گے، اور ایکیوز جو ہے وہ چھوٹ جائے گا. یہ بہت بہت زبردست ساری بات کی، چیزیں کاؤنٹ کرتی بہت ہیں. زبردست بات کی. ناظرین، آج کا پروگرام جو تھا ہمارا ہیومن رائٹس کے اوپر تھا. ہمارے ساتھ نصرت سحر صاحبہ تھیں، MP ہیں، فوزیہ طارق صاحبہ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں. بہت اچھا رہا، بہت انفارمیٹیو پروگرام رہا. میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس جو ہے آپ دونوں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین سے، کیونکہ یہی پروگرام جو ہے نا، اگر ایک لڑکی یا ایک عورت کو ایجوکیٹ کر دے تو ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا. جی نصرت عباسی صاحبہ، کلوزنگ ریمارکس. بس آپ کے ٹاپک کے حساب سے یہی کہوں گی کہ جتنی بھی یہاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ اپنے صوبے کے حوالے سے کہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے. بیٹوں کو تو سبھی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچیوں کو پڑھانے میں
بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے جا کے معاشرے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور ان کو ان تمام چیزوں سے اویئر رکھیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچیاں ان چیزوں سے، جیسے یونیورسٹی لیول تک بچیاں آ کر جس طرح سے ہراس ہو رہی ہیں اور ان کو خودکشی کا نام دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال اپنی بچیوں کو پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ان کو تعلیم کے زیور سے آشنا کریں، اور یہ تمام چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، خاص طور پر ایسی چیزیں جس سے بچیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، اویئرنیس ہونی ضروری ہے. میرے خیال میں یہی میسج ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خدا نہ کرے کہ ایسے واقعات جو ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ صوبوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ریپ کے، یہ بڑھیں، کمی ہوں، اور سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو. تھینک یو. جی فوزیہ طارق صاحبہ، کلوزنگ ریمارکس. جی، میں بس خواتین کو یہی کہوں گی کہ پلیز دیکھیں، ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہوتا ہے. آپ کی ایک چپ کی جو ہے وہ بہت ساری دوسری عورتوں کے لیے جو ہے وہ مصیبت پیدا کر سکتی ہے. تو پلیز اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے یا کوئی ابیوز ہوا ہے تو اس کو چھپائیں مت. اپنی بچیوں کو یہ مت کہیں کہ چپ کر جاؤ گے، گھر کا معاملہ ہے، چاچا نے ریپ کیا ہے، باپ نے کیا ہے، بھائی نے کیا ہے، تو یہ نہ بولیں کہ جی یہ گھر کی عزت کا معاملہ ہے، کیونکہ پھر آپ کی کوئی بھی بچی محفوظ نہیں ہے اس معاشرے کی. تو انڈر رپورٹنگ بھی ہمارے ملک کا بہت بڑا ایشو ہے. تو میں خواتین سے یہ کہوں گی کہ پلیز ایسے درندوں کو مت آزاد چھوڑیے، نہیں تو کوئی بھی عورت محفوظ نہیں رہے گی. جو بھی جرم آپ کے ساتھ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تھانے میں ضرور آئیں. اگر تھانہ نہیں سنتا ہے تو آپ ایس ایس پی کے دفتر کے باہر بیٹھ جائیں، آپ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر لیں، کچھ بھی کریں آپ، لیکن پلیز خاموش نہ بیٹھیے. بالکل، اس پہ آواز ضرور اٹھائیے. بہت زبردست. آپ دونوں کے کلوزنگ ریمارکس جو تھے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے پروگرام کو سم اپ کر دیا تھا. کہ نصرت صاحبہ نے کہا کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں. تعلیم جو ہے وہ، تعلیم کا زیور جو ہے وہ شاید اس معاشرے کے لیے اب ضروری بن گیا ہے. اور فوزیہ طارق صاحبہ نے کہا کہ آپ کی ایک آواز اگر جس کو آپ دباتے ہیں، وہ باقی درجنوں لوگوں کو جو ہے وہاں ان کا جو ہے ان کو انصاف نہیں ملتا. صرف آپ کی ایک آواز، یعنی ایک درندے کو آپ معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو آواز اٹھائیں. اور اب تو سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا ہے، آپ ویڈیو بنا کے ڈال دیں اگر آپ کو تھانے والی بات نہیں سن رہے. تو یہ بڑی زبردست باتیں کی. ناظرین، ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم نارتھ امریکہ کے ناظرین کو پاکستان کی کرنٹ صورتحال جو ہو رہا ہے، جو ہوتا ہے، پولیٹکس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بالکل ایک خاموش وہ ہے اور وہاں پہ درندگی جو ہے وہ ہر گھر میں ہے. نہیں، وہاں پہ اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اچھے ایم پی اے ایم این ایز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اچھے سوشل ورک ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کی عورت، یس کرائم بہت بڑھ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہے. لوگ فرسٹریشن اپنی کہاں نکالیں، وہ پھر کرائم اور رول آف لا جو ہے وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے مجرم کو جو ہے آزادی ملتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کریں اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنے طور سے اپنی سیفٹی ضرور رکھیں. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. تھینک یو. اللہ حافظ. ناظرین، اسی کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North